جیزمین سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ فہد کو یہ وہم کیوں ہوا کہ وہ کسی اور مرد کے گھر گئی تھی۔ اس نے مانا کہ اس نے اس سے جھوٹ بولا تھا، مگر وہ سب اس لیے کیونکہ فہد نے اس کے ساتھ حد سے زیادہ سختی کی تھی۔ بہرحال وہ اب گھر واپس آ چکی تھی۔ کچھ تو بولو، کیا میں نے سچ پکڑ لیا ہے اور تمہارے پاس میرے الزام کا جواب نہیں؟ فہد نے جارحانہ انداز میں کہا۔ فہد، آپ ظالم ہیں۔ جیزمین اتنی تھک چکی تھی کہ اس سے مزید بحث نہیں کر پائی۔ وہ مشکل سے بستر پر سرک گئی اور بیڈ شیٹ سے اپنا جسم ڈھانپ لیا، مگر اس کی ٹانگیں درد سے کانپ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فہد نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں پوچھ رہا ہوں، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ کیا اس مرد کے پاس جا رہی ہو؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ جیزمین اب اس کے رویے کو مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ہر جملہ ایسے تھا جیسے تیز دھار چاقو اس کے سینے کو چیر رہا ہو۔ فہد، کیا آپ کے نزدیک میں ایک بے شرم، گھٹیا عورت ہوں جس کی کوئی عزت یا اخلاق نہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں نے آپ کو شادی پر مجبور کیا؟ ذرا سوچئے، اگر میں آپ کو دھوکے سے اپنے قریب لانا چاہتی تو کیا شادی جیسے بڑے قدم کا خطرہ مول لیتی؟ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ کیا آپ کو یہ سوچ کر سکون ملتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں خود بخود لال ہو گئیں۔ حالانکہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہ کچھ سرد مزاج ضرور تھا اور کم مسکراتا تھا، مگر اس کا دل صاف تھا۔ وہ دوسری عورتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا اور اپنے بہترین جذبات صرف جیزمین کے لیے محفوظ رکھتا تھا۔ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا، مگر اب جیزمین نے خود پر شک کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے شادی کی چال کیوں چلی تھی؟ شاید زندگی نے دونوں کو بدل کر بالکل مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جیزمین پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور نہ ہی فہد۔ رشتے ریت کی طرح ہوتے ہیں، جتنا زیادہ مٹھی میں قید کرنے کی کوشش کرو اتنی تیزی سے انگلیوں سے پھسل جاتے ہیں۔ فہد ساکت رہ گیا اور اس کا گلا مشکل سے حرکت کر پایا۔ کیا تم سمجھتی ہو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ کسی نے مجھے ایسا بنایا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ اب میں تم پر بھروسہ کیسے کروں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ حقیقت ہے کہ آج رات تم کسی اور مرد کے گھر پر تھیں۔ جیسمین، اگر تم وفادار نہیں رہ سکتی تو مجھے اس گندگی میں مت گھسیٹو۔ وہ بھی انسان تھا، اس کے بھی جذبات تھے، وہ بھی درد و غصہ محسوس کرتا تھا۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی مرد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ آج رات میں صرف ایک چیئرمین کے گھر کھانے پر گئی تھی اور اس کے ساتھ کام کی بات کی تھی۔ اگر آپ یقین نہیں کرتے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جیزمین نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے ابھی اسپتال جانا ہے، براہ کرم مجھے نہ روکیں۔ فہد چند لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے چینجنگ روم میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے مٹھی بھینچ لی اور نظر بیڈ پر پڑے سرخ دھبے پر ٹھہر گئی۔ اچانک ایک چڑچڑاہٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے دیوار پر مکہ دے مارا۔ چند منٹ بعد
جیسمین کپکپاتے قدموں سے اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی باہر آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فہد کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ میں اسپتال جا رہی ہوں، پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جیسمین کا لہجہ اب سنبھل چکا تھا، مگر اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی جان گنوا بیٹھوں گی۔ فہد چونکا۔ اس نے اس کا سوٹ کیس زمین پر دے مارا۔ یہ خواب بھی مت دیکھنا۔ جب سے تم یہاں آئی ہو تم یہاں رہو گی، چاہے مر ہی کیوں نہ جاؤ۔ جیسمین نے فرش پر پڑے اپنے سوٹ کیس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ناقابل بیان تھکن اتر چکی تھی۔ ساری رات جاگ کر کام کرنے اور چیئرمین لینوکس کی ضیافت کرنے کے بعد وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی اور بارش میں بھیگ گئی۔ گھر پہنچنے پر آرام کرنے کے بجائے اس طویل وقت تک اذیت دی گئی۔ وہ نہ صرف تھکی ہوئی تھی بلکہ اس کی طبیعت بھی اچھی نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اسے مناسب آرام نہیں ملا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگلے دن وہ بیمار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں اپنا سوٹ کیس نہیں لے جاؤں گی، مگر کیا میں اسپتال جا سکتی ہوں؟ جیسمین نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے زخمی جسم کے ساتھ آپ کی خدمت جاری رکھوں؟ معاف کیجیے، مگر مجھے خدشہ ہے کہ میں اسی بستر پر تھکن سے مر جاؤں گی۔ آپ کو شاید میری موت پر دکھ نہ ہو، لیکن اگر میں آپ کے بستر پر مری تو ہو سکتا ہے آپ کو جیل جانا پڑے۔ اگر آپ اپنے لیے نہیں سوچ سکتے تو کم از کم اپنے والدین اور بہن کے لیے سوچ لیں۔ اس نے پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں فہد ایک بے رحم شیطان کی مانند نظر آ رہا تھا۔ فہد کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ اس کی نظر میں اتنا گر چکا تھا؟ وہ پہلے ہی خون بہا رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے موت کے دہانے تک پہنچا سکتا تھا؟ ایک کڑوا طنز اس کے دل میں اترا۔ فہد کے ٹھنڈے پتلے ہونٹ ہلکے سے لرزے۔ دفع ہو جاؤ۔ جیسمین لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ گاڑی چلا کر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچی۔ جب اس کا معائنہ کیا جا رہا تھا تو خاتون ڈاکٹر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ کی حالت دیکھ کر کیا میں پولیس کو اطلاع دے دوں؟ ایسی سنگین چوٹ عام طور پر تب لگتی ہے جب کسی عورت پر تشدد کیا جائے۔ ضرورت نہیں۔ جیسمین ڈاکٹر کی آنکھوں میں جھلکتی ہمدردی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سوچ رہی ہوگی کہ وہ کسی برے شخص کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ یہ سوچ سمجھ میں آتی تھی۔ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اس کے دل میں بس اداسی ہی باقی تھی۔ کیا یہ سچ تھا کہ زبردستی کی شادی خوشی نہیں دے سکتی؟ کیا وہ غلط تھی؟ جیسمین اسپتال میں صرف 5 بجے تک ڈرپ لگواتی رہی۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ سو گئی۔ جیسے ہی ڈرپ ختم ہوئی، اس کے برابر والے بیڈ پر مریضہ کے شوہر نے اس کے لیے بیل بجائی۔ شکریہ۔ جیسمین نے اس جوڑے کا شکریہ ادا کیا جو دیکھنے میں 30 کی دہائی میں لگ رہا تھا۔ بستر پر لیٹی عورت خوبصورت نہیں تھی اور اس کا شوہر بس عام سا نظر آتا تھا، مگر ان کے درمیان محبت اور سمجھ بوجھ صاف جھلک رہی تھی۔ خاص طور پر جب عورت کو ڈرپ لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور نیند کے باوجود جاگتا رہا۔ جیسمین کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور ایک صاف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد جیسمین اسپتال سے نکل گئی، مگر اچانک اسے یاد آیا وہ اپنی دوا لینا بھول گئی ہے۔ جب وہ اس کمرے میں آئی تو اس نے سنا عورت کہہ رہی تھی، یہ جو عورت ابھی یہاں سو رہی تھی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت ہو، میری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کے شوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں جل نہیں رہی، بس مجھے وہ بیچاری لگی۔
اتنی رات گئے وہ اکیلی ڈرپ لگوا رہی تھی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں شاید وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت عورت شاید اپنے شریک حیات کے لیے بہت سخت معیار رکھتی ہو، اس لیے عام شکل و صورت والے لوگ بہتر ہیں۔ عورت کو امیر سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں، بس زندگی آرام سے گزرے اور سب سے بڑھ کر شوہر خیال رکھنے والا ہو۔ میرا شوہر سب سے اچھا ہے۔ بیوی تم بھی بہترین ہو۔ جیسمین نے آنکھیں بند کر لیں اور دروازے پر چند منٹ کھڑے رہنے کے بعد وہ اندر گئی، دوا لی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ جب جیسمین اپنے پرانے گھر واپس آئی تو اس نے اپنی سیکرٹری کو پیغام بھیجا کہ وہ آج ایک دن کی چھٹی لے رہی ہے اور اگر کوئی ضروری بات ہو تو گھر آ کر مل سکتی ہے۔ نہانے کے بعد جیسمین دوبارہ اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب تک سوئی رہی، مگر اچانک دروازے کی گھنٹی نے اسے جگا دیا۔ وہ مشکل سے بیٹھ کر اٹھی اور جیسے ہی اس نے ٹانگیں موڑی، درد کی ایک شدید لہر اٹھی، جیسے کوئی چیز پھٹ گئی ہو۔ آخر کار جب اس نے کپڑے پہنے اور دروازہ کھولنے لگی تو اس نے اپنی سیکرٹری لوانا اور ہیرالڈ کو دیکھا۔ ہیرالڈ ایک ہاتھ میں کھانا اور دوسرے ہاتھ میں پھول لیے کھڑا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، لونا نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، اس لیے میں آپ کی خبر لینے آ گیا ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسمین کی پیشانی چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں ٹھیک ہوں، جیسمین نے تیوری چڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ ہیرالڈ کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ سا ہوا۔ یہ دیکھ کر لونا نے فوراً کہا، پریزیڈنٹ شاہ، یہ کچھ دستاویزات ہیں جن پر آپ کے فوری دستخط درکار ہے۔ اندر آ جاؤ۔ جیسمین نے اپنے آرام دہ کپڑے درست کیے اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ نے ناشتہ کیا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ ہیرالڈ نے ناشتے کا ڈبہ میز پر رکھا جو دیکھنے میں سادہ سا لگ رہا تھا۔ جیسمین نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ صبح کے وقت اس نے خالی پیٹ ڈرپ لگوائی تھی، اس لیے معدہ زیادہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دلیے کا پیالہ اٹھایا اور بغیر کسی تکلف کے پینا شروع کر دیا۔ آپ کے جسم کا کون سا حصہ تکلیف میں ہے؟ کیا میں ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ ہیرالڈ نے چپکے سے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ یہاں کسی مرد کے رہنے کے کوئی آثار نہیں تھے، تو اسے شک ہوا کہ شاید جیسمین نے کل رات اس سے جھوٹ بولا تھا۔ ضرورت نہیں، جیسمین نے کاغذات اٹھائے اور پلٹنے لگی۔ پھر بھاری آواز میں بولی، میں اسپتال جا چکی ہوں اور دوائی بھی لے لی ہے۔ آپ دونوں میری خیریت دیکھ کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو واپس جا کر آرام کرنا چاہیے۔ میں ابھی آیا ہوں، اس لیے زیادہ کام نہیں ہے۔ آپ کو تو کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ہیرالڈ نرم لہجے میں بولا۔ ویسے کیا کل رات کے حادثے کی وجہ سے آپ کو زکام ہو گیا ہے؟ جب میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ نے کال تو اٹھا لی تھی، لیکن کافی دیر تک کچھ نہیں کہا۔ میں بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ جیسمین چونک گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ کیا آپ نے اٹھایا نہیں تھا؟ ہیرالڈ کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ تقریباً رات 10:40 پر۔ کیا وہ آپ نہیں تھیں جنہوں نے کال اٹھائی تھی؟ جیسمین پر حقیقت کھل گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ کل رات فہد پاگلوں کی طرح گھر آ کر کیوں برتاؤ کر رہا تھا۔ ہیرالڈ کی باتوں سے وہ سب کچھ جوڑ سکتی تھی۔ شاید ہیرالڈ نے کہا ہوگا کہ اسے جیسمین کو گھر چھوڑ دینا چاہیے اور اسے کھانے پر نہیں بلانا چاہیے تھا، جسے فہد نے غلط مطلب نکالا۔ لیکن جیسمین کو مایوسی ہوئی۔ کل ایک فون کال کافی تھی کہ فہد اس پر شک کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے دھوکہ دیا۔ کیا فہد اسے ناپسند کرتا تھا، اس پر یقین نہیں کرتا تھا؟ جیسے بھی دیکھا جائے یہ سب بہت افسوسناک تھا۔ میرا فون کل رات گاڑی کے بلوٹوتھ سے جڑا ہوا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں سنا۔ جیسمین نے رخ موڑ کر لونا سے کہا، میرا خیال ہے کچھ لوگ نے کل رات کا واقعہ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے آن لائن ڈال دیا ہے۔ کسی کو کہہ کر سب ویڈیوز ہٹواؤ۔ میں دیکھتی ہوں۔ لونا نے فوراً اپنا فون نکالا اور چیک کرنے لگی۔ کوئی ویڈیو موجود نہیں، پریزیڈنٹ شاہ، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسمین حیران رہ گئی۔ جب اس نے خود چیک کیا تو واقعی کوئی ویڈیو نہیں تھی، مگر اسے یاد تھا کہ کچھ لوگ ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ کیا ممکن ہے کہ فہد نے نہیں
خود کو سنبھالو۔ کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد جیسمین نے سیدھے کہا، آپ دونوں اپنا کام جاری رکھیں، مجھے آرام کرنا ہے، میں یہیں رہوں گی۔ آپ کو زکام ہو گیا ہے اور میں آپ کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا کھانا پکانے کا ہنر برا نہیں ہے، ہیرالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے سکون پسند ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو پارٹ ٹائم کام کرنے والی آ جائے گی، جیسمین نے صاف گوئی سے کہا، اور اپنے چہرے کی تھکن چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ ہیرالڈ نے کچھ لمحے جیسمین کو غور سے دیکھا۔ جب دیکھا کہ وہ ضد پر قائم ہے تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن امید ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گی۔ آپ کمپنی کی صدر ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دستخط کرنے کے بعد جیسمین نے سیکرٹری سے کہا کہ کاغذات لے کر ہیرالڈ کے ساتھ چلی جائے، اسے واقعی مناسب آرام کی ضرورت تھی۔ اب کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ فہد نے کرسچن کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے تو گاڑی کے مالک کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی انشورنس ہے یا نہیں۔ کرسچن نے کندھے اچکائے۔ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ بیلی کی مرمت کا خرچ کتنا آئے گا اور انشورنس کس کمپنی کی ہے۔ فہد نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ دیر بعد بولا، یہ جیسمین کی گاڑی ہے۔ وہ کب تم دونوں؟ کرسچن حیران رہ گیا۔ وہ فہد کو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ دونوں بیرون ملک پڑھ رہے تھے۔ اگرچہ وہ ایک ہی کورس میں نہیں تھے، لیکن یونیورسٹی کی رگبی ٹیم میں شامل ہو گئے تھے۔ چونکہ دونوں آسٹریلوی تھے، وہ اچھے دوست بن گئے۔ آسٹریلیا واپسی کے بعد شیخ کارپوریشن کے زیادہ تر کیسز فہد نے کرسچن کو سنبھالنے کے لیے دیے۔ وہ فہد اور جیسمین کے پرانے رشتے کا بھی گواہ تھا۔ کرسچن یہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا کہ جس دن جیسمین کی شادی ہوئی تھی، اسی دن اس نے فہد کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں ساری رات شراب پیتے رہے۔ فہد اس قدر نشے میں وہ بے ربط تھا کہ کرسچن نے اپنی آنکھوں سے ایک مرد کو بلکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد فہد نے اس عورت کا کبھی ذکر نہیں کیا، تاہم کرسچن جانتا تھا وہ گہرے زخم کھا چکا تھا۔ فہد جیسمین سے نفرت کرتا تھا اور نہ محبت پر یقین رکھتا تھا اور نہ عورتوں پر۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اکیلا رہا۔ ہم شادی شدہ ہیں، فہد نے کرسچن کے حیران چہرے دیکھ کر مزید کہا۔ اس نے زبردستی کی تھی۔ یہ ہے، کرسچن شرشر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، لگتا ہے اس نے بھی تمہیں کبھی نہیں بھلایا۔ فہد نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اس جیسی عورت کے لیے یہ محض ایک کھیل ہے۔ شاید اب جب کہ اس کے پاس کچھ ہے، وہ اپنے پہلے عشق کو یاد کر کے مزہ لینا چاہتی ہے۔ اسے وفاداری کا مطلب ہی معلوم نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کرسچن نے دوست کو ضدی پایا۔ جیسے تم نے خود کہا، جب جیسمین کے پاس سب کچھ ہے تو وہ کیا نہیں حاصل کر سکتی؟ اگر یہ صرف اس لیے ہوتا کہ وہ تمہارے لیے اب بھی کچھ محسوس کرتی ہے تو کیا وہ تم سے شادی کرتی؟ پلیز، یہ شادی ہے، تم بھی امیر ہو، تم جانتے ہو کہ وہ دولت مند لوگ شادی میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ اگر وہ صرف پرانے عشق کو یاد کرنا چاہتی تو تمہارے ساتھ تعلق رکھنا کافی تھا۔ شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ تم سے کہیں زیادہ امیر ہے۔ اگر مستقبل میں تم دونوں کا تعلق نہ چل سکا تو نقصان اس کا ہوگا۔ حیرت زدہ فہد نے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہونٹ بھینچ لیے۔ جیسمین نے بھی یہ بات کل رات کہی تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں جھگڑ رہے تھے۔ اس نے ایک بھی بات پر یقین نہیں کیا۔ کرسچن نے مزید کہا، اصل میں ان سالوں میں جانتا ہوں کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، لیکن اگر تم اس سے محبت نہ کرتے تو نفرت کیوں ہوتی؟ سچ کہوں تو اس وقت قصور اس کا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنے والدین سے ملوائے گی اور آسٹریلیا واپسی کے بعد شادی کرے گی، مگر واپسی کے 1 مہینے کے اندر اس نے کسی اور سے شادی کر لی اور تم سے رشتہ توڑنے پر بضد رہی۔
لیکن اگر اس کے نقطہ نظر سے دیکھو تو اس کے پاس بھی وجوہات ہوں گی۔ وجوہات؟ فہد نے سرد نگاہوں سے کرسچن کو دیکھا۔ تو کیا اس نے میرے درد کے بارے میں سوچا؟ فہد، کیا تم سمجھتے ہو کہ شاہ خاندان اس وقت تم دونوں کے رشتے پر راضی ہو جاتا؟ اگر جیسمین تمہیں ساتھ لاتی، اس وقت شیخ کارپوریشن شاہ خاندان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کبھی اس شادی پر راضی نہ ہوتے۔ ان کے نزدیک تم صرف سماجی حیثیت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے وہ زارون کی تمہاری بہن سے شادی پر راضی ہو گئے ہوں، لیکن وہ تو صرف میرا کو دور کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ شاہ خاندان اب سیاسی شادیوں پر انحصار نہیں کرتا۔ فہد چونک گیا اور خاموش ہو گیا، شاید اس لیے کہ وہ اور جیسمین اپنے تعلق میں اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ اس نے اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے صرف آگے بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سچ یہ ہے کہ اگر اس وقت جیسمین نے تم سے علیحدگی نہ بھی کی ہوتی، تب بھی تم دونوں کی شادی نہ ہوتی، کیونکہ تمہاری حیثیتیں بہت مختلف تھیں۔ بیرون ملک محبت ایک الگ چیز تھی، لیکن تم دونوں کے پاس آزادی اور نادانی تھی کہ ہر چیز کا خواب دیکھ سکو۔ لیکن اب ہم سب بڑے ہو گئے ہیں۔ مڑ کر دیکھو تو ہم بہت کم عمر اور نا تجربہ کار تھے۔ اگر تم دونوں نے شادی قائم رکھا بھی تھی تو تمہیں شاہ خاندان کی تضحیک اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا، تمہاری انا برداشت نہ کر پاتی اور تمہارے والدین بھی اس شرمندگی کو برداشت نہ کر پاتے۔ اس کے علاوہ تمہیں گریجویشن کے بعد شیخ کارپوریشن سنبھالنے کے لیے واپس آنا تھا۔ تم میلبرن میں ہوتے اور جیسمین کینبرا میں۔ کیا تم اس کے لیے کینبرا جاتے؟ نہیں، شیخ خاندان میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ کیا تم جیسمین کو اپنے لیے میلبرن آنے کے لیے کہتے؟ یہ بھی ممکن نہ تھا۔ وہ گھر کی لاڈلی بیٹی ہے، اس کے والدین کبھی قبول نہ کرتے وہ کینبرا چھوڑ کر میلبرن جیسے شہر میں شادی کے لیے چلی جائے۔ میلبرن جانا اس کے لیے اپنے پروں کو کاٹنے کے مترادف ہوتا۔ میلبرن بہت چھوٹا ہے، وہاں اس کی کوئی پرواز ممکن نہ تھی۔ 20 سال کی عمر میں تم دونوں کے لیے علیحدگی ہی واحد راستہ تھا۔ فہد کچھ دیر ساکت کھڑا رہا۔ یہ صرف 10 سیکنڈ تھے، لیکن اس کے لیے الفاظ ذہن میں سمیٹنا صدیوں جتنا تھا۔ تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا کہ تم اور جیسمین کے درمیان اب کوئی امکان نہیں بچا، اس لیے کچھ کہا ہی نہیں، کرسچن نے کہا۔ اس کے علاوہ جب میں پچھلے سال بیرون ملک یونیورسٹی کی سالگرہ کی تقریب میں گیا تھا تو میری ملاقات جیسمین کی یونیورسٹی کی دوست ایشلی سے ہوئی۔ ایشلی نے کہا کہ افسوس ہے تم اور جیسمین کا تعلق ختم ہو گیا، لیکن جیسمین کے بھی اپنے وجوہات تھے۔ وہ شاہ خاندان کی بیٹی ہے، اس کی قسمت تو پیدائش کے وقت ہی طے ہو گئی تھی۔ شاہ خاندان نے اسے جنم دیا، پالا پوسا اور بہترین وسائل مہیا کیے۔ گریجویشن کے بعد وہ سب کچھ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ غیر حقیقی سوچ ہوتی۔ امیروں کی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، جتنا زیادہ تمہارے پاس ہو، تمہارے کندھوں پر اتنا ہی زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ کیا تم شیخ کارپوریشن کا بوجھ نہیں اٹھا رہے؟ فہد کے نازک ہونٹ ہلکے سے کانپ گئے۔ گریجویشن کے بعد اس نے کبھی کسی سابقہ طالب علم کی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ ان جگہوں پر جانے سے ڈرتا تھا جو یادیں تازہ کر دے۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ پرانے جاننے والے جیسمین کا ذکر کریں۔ دنیا اصل میں بہت چھوٹی ہے۔ چونکہ فہد پہلے جیسمین کو ڈیٹ کرتا تھا، اس کے کئی دوست جیسمین کی یونیورسٹی کے دوستوں کو بھی جانتے تھے۔ تم نے مجھے ایشلی سے ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا؟ کچھ دیر بعد فہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ اب کیسی ہے؟ وہ تو کافی پہلے شادی کر کے بچوں والی ہو گئی۔ کرسچن نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، اتنی نفرت مت پالو۔ جیسمین سے نفرت کرنا چھوڑ دو۔ تم نے اسے چاہا تھا، لیکن تم نے اسے نہ جنم دیا تھا اور نہ پالا تھا۔ کیا تم اس لیے اپنا خاندان چھوڑنے کو تیار ہوتے؟ کیا تم یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے؟ اب جب کہ تم دونوں کیریئر میں کامیاب ہو چکے ہو اور دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو، تو کیا دوسرے کو سنبھالو، جوانی میں بچہ پیدا کر لو۔ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، اب مزید وقت ہاتھ سے نہ جانے دو۔ فہد نے نظریں جھکا لی۔
کافی دیر تک خاموش رہا۔ جب کرسچن جانے ہی والا تھا تاکہ فہد سب کچھ ہضم کر سکے، فہد نے اچانک کہا، بینٹلی والے معاملے کو تم جیسے چاہو سنبھال لو۔ کل اس شخص کا رویہ اچھا نہ تھا، چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے بینٹلی کی مرمت کے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی گاڑی کی مرمت کے پیسے دیں تو یہ ناممکن ہے۔ میری بھی یہی رائے ہے۔ کرسچن جلد ہی چلا گیا۔ فہد نے لمحہ بھر سوچا، پھر فون نکالا اور جیسمین کا نمبر ملایا۔ کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں فون ایک طرف پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اٹھا کر ایک پیغام بھیجا، مجھے واپس کال کرو۔ آخر تک دفتر سے نکلنے کے بعد بھی کوئی کال نہیں آئی۔ جب وہ تیزی سے کمرشل فلیٹ پر پہنچا تو وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے صبح جیسمین چھوڑ کر گئی تھی۔ کل رات اس کی یہ بات آتے ہی کہ وہ جانا چاہتی ہے، فہد کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ اب تو کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر مسز شیخ کی کال آئی، کیا آج رات بھی کھانے یا سونے گھر نہیں آؤ گے؟ فہد، تم نے پچھلے کئی دنوں سے گھر پر نہیں سویا، سچ بتاؤ، کیا تم اس لیے گھر نہیں آ رہے کہ کہیں میں تمہیں شادی کے لیے مجبور نہ کروں؟ ابھی آ رہا ہوں، فہد نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ کیا ریان ہمارے گھر ہے؟ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کہیں اس لیے تو گھر پر کھانے نہیں آ رہے کہ ریان یہاں ہے؟ مسز شیخ نے حیرت سے کہا۔ کہیں تم اس لیے تو تنگ نہیں آ گئے کہ فریہ اور ریان کو ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے دیکھ کر تم جیسے اکیلے آدمی کا گھر آنا کا دل ہی نہیں کرتا؟ نہیں، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، میں ابھی آتا ہوں، فہد نے لاچاری سے کال کاٹ دی۔ شام 6:30 بجے وہ شیخ فیملی کی حویلی میں داخل ہوا۔ جب سے ریان اور فریہ کا تعلق شروع ہوا ہے، ریان تقریباً حویلی کا رہائشی بن گیا ہے۔ عام طور پر اگر فریہ اس کے گھر نہ جاتی تو وہ کھانے کے وقت ضرور آ جاتا۔ مسز شیخ بھی اس کا کافی خیر مقدم کرتی تھیں۔ مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اندر آتے ہی فہد سیدھا ریان کے پاس گیا۔ ریان جو بچے کو اٹھائے ہوئے تھا چونک گیا، گرم جوشی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اور ریان کیا بات کرنے والے ہیں جو مجھے بیچ میں شامل نہیں کر سکتے؟ فریہ نے ناپسندیدگی سے کہا۔ عورتوں کو مردوں کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، فہد نے جواب دیا۔ فریہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ بھائی، آپ کا بات کرنے کا انداز واقعی برا ہے۔ تعجب نہیں کہ اب تک اکیلے ہیں، کوئی عورت آپ کو نہیں چاہتی؟ فہد کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ ریان فوراً دونوں کے بیچ آ کر صلح کرانے لگا۔ بس کریں فہد، باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ باغ میں پہنچ کر ریان مسکرایا اور بولا، فہد آپ کبھی کبھی بہت سیدھی بات کر دیتے ہیں، کچھ عورتیں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ فہد خاموش ہو گیا۔ کل رات اس نے بھی کافی سخت باتیں کی تھیں۔ کیا اس لیے جیسمین ناراض ہو کر گھر چھوڑنے کا سوچ رہی تھی؟ فہد، بات کیا ہے؟ ریان نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے جیسمین کہاں رہتی ہے؟ فہد نے اچانک کہا۔ ہاں، ریان نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ تم اس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے، فہد نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ ریان نے بھویں چڑھائیں اور لمحہ بھر سوچ میں پڑ گیا۔ اگرچہ تم فریہ کے بھائی ہو، لیکن جیسمین میری بہن بھی ہے۔ اگر میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں اور تم نے پہلے کی طرح کڑوی بات کہہ دی جس سے جھگڑا ہو گیا تو میرے بیچ میں پھنسنا عجیب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، فہد نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مجھے اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا تم وعدہ کر سکتے ہو کہ الفاظ میں اتنی سختی نہیں کرو گے؟ اگرچہ جیسمین اکثر دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن جن کی پرواہ کرتی ہے ان کی سخت بات اس کو تکلیف دیتی ہے۔ ریان نے اشارہ دیا۔ فہد چونک گیا۔ کیا ریان کا مطلب یہ تھا کہ جیسمین اس کی پرواہ کرتی ہے؟ شکریہ، کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جیسمین جلد اپنے پہلے عشق سے مل جائے، ریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم نہ ہوتے تو اس نے کبھی زارون کے ساتھ شاہ کارپوریشن کے لیے مقابلہ نہ کیا ہوتا۔ میں نے ہی اسے راضی کیا تھا۔ جب تک وہ شاہ خاندان کے سب سے اوپر کھڑی ہوگی، کوئی اسے اس شخص کے ساتھ رہنے سے نہیں روک سکے گا جیسے وہ چاہتی ہے۔ فہد کا جسم کانپ اٹھا۔ اس کی نظر پیچیدہ ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے۔ یہ سچ ہے، ریان نے سنجیدگی سے کہا۔ اصل میں شاہ کارپوریشن کافی عرصے سے خفیہ طور پر جیسمین کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے یہ سب اپنے تحفظ کے لیے کیا۔ اس کا کبھی مقصد زارون سے مقابلہ کرنا نہیں تھا۔ مجھے خود غرضی میں اکسانا پڑا۔ اگر شاہ کارپوریشن میں وہ شخص رہ جاتا جو میرے خلاف ہوتا تو میری آزادی محدود ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں تم اس کی کمزوری ہو، بس تم ہمیشہ اس سے نفرت کرتے رہو۔ ریان کی باتوں نے فہد کے دل میں جیسے طوفان برپا کر دیا۔
فہد، جیسمین سے نفرت نہ کرو۔ اس وقت میرے والد کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پورے خاندان نے بہت محنت کی۔ شاہ خاندان اور چرچل خاندان کا سیاسی رشتہ میرے دادا کا فیصلہ تھا، کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارا خاندان مشکل میں تھا اور ہمیں چرچل خاندان کی مدد چاہیے تھی۔ اگر جیسمین تمہاری وجہ سے مخالفت کرتی تو شاہ خاندان کو تمہارے بارے میں جلد یا بعدیں پتہ چل ہی جانا تھا۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہیں چھوڑ دیتے؟ تم مجھے زیادہ سنبھلنے دو۔ فہد کو ذرا آج بہت زیادہ دھچکا لگا تھا۔ کرسچن نے کہا تھا اگر وہ اور جیسمین ساتھ رہتے تب بھی انجام ایک نہ ہوتا۔ ریان نے کہا تھا اگر جیسمین نے شادی نہ کی ہوتی تو اس سے فہد کو نقصان ہوتا۔ کیا وہ دونوں درست تھے؟ سوچنے پر یہ بات ممکن لگنے لگی۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ فہد نے ہمیشہ جیسمین کو غلط سمجھا؟ فہد کو کل رات یاد آیا کہ اس نے جیسمین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ واقعی وہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، فہد کے تاثرات دیکھ کر ریان نے سوچا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ جوڑے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فہد شاید وہ باتیں نہ مانتا جو جیسمین کے منہ سے نکلتی ہیں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ صرف زبانی بازی کر رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ فہد کے دل میں جیسمین کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ اگر یہ سب باتیں ریان جیسا کوئی ایسا شخص کہے جو اس معاملے میں براہ راست شامل نہ ہو تو فہد زیادہ آسانی سے یقین کر سکتا تھا۔ یقیناً یہ ریان سب پہلے بتا سکتا تھا، مگر اس وقت یہ بات کرنا مناسب نہ ہوتا۔ ویسے کیا تم ہیرالڈ لنکن کو جانتے ہو؟ ریان کی جاننے ہی والے لمحے فہد کو کچھ یاد آیا۔ ہیرالڈ؟ ریان نے حیرت سے بھویں اٹھا لی۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں۔ فہد نے جیسمین اور ہیرالڈ کے درمیان کیا چل رہا ہے اس بارے میں پوچھنے کے لیے منہ کھولا، مگر سمجھ نہیں آیا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ ریان مسکرا کر بولا کیا تم ہیرالڈ اور جیسمین کے رشتے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ فہد نے جھنجھلاہٹ میں نظریں پھیر لی۔ ریان نے دیکھا کہ فہد سب کچھ دل میں دبا کر رکھتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے مسکرا دیے۔ پتہ چلا اس کی بہن کو اسی قسم کے آدمی پسند ہیں۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے شاید ہیرالڈ کو جیسمین پسند ہے۔ جیسا کہ توقع تھی کہ فہد کی بھویں سختی سے جڑ گئیں۔ ریان نے دل ہی دل میں آہ بھری۔ لنکس خاندان شاہ کارپوریشن کے شیئر ہولڈرز میں سے ایک ہے۔ جب جیسمین نے عہدہ سنبھالا تھا تو لنکس خاندان سب سے پہلے اس کی حمایت میں آیا تھا، مگر میری رائے میں ڈائریکٹر لنکس کوئی سیدھا سادہ شخص نہیں ہے۔ اس نے صرف اس لیے جلد وفاداری دکھائی کیونکہ طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ اس طرح شاید جیسمین بھی اس پر احسان کر دے۔ اس کے علاوہ ہیرالڈ واقعی کافی قابل ہے۔ اس کے جواب میں فہد کی خاموشی برقرار رہی، لیکن اس کی پیشانی مزید شکن آلود ہو گئی۔ ریان کے سر میں درد ہونے لگا، مگر اسے بات جاری رکھنی پڑی۔ لیکن چاہے ہیرالڈ کو جیسمین جتنی بھی پسند ہو، جیسمین کبھی اسے پسند نہیں کرے گی۔ ان دونوں کا ساتھ ہونا ناممکن ہے۔ یہ سن کر فہد کی سیاہ آنکھیں ہلکی سی حرکت میں آئیں۔ کیوں؟ ہیرالڈ کو جیسمین پسند ہو سکتی ہے، مگر اس کے جذبات کے پیچھے فائدے کی لالچ بھی ہے۔ ریان مسکرایا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی قابل و ذہین ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جو قابل، ذہین اور مہتواکانکشی ہوں۔ اگر ہیرالڈ نے جیسمین سے شادی کر لی تو شاہ کارپوریشن شاید لنکس کارپوریشن بن جائے۔ جیسمین اتنی بیوقوف نہیں ہے، فہد نے سمجھتے ہوئے کہا۔ کیا اسے یہ خوف نہیں کہ میں بات کرتے کرتے وہ رک گیا؟ فی الحال یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اور جیسمین شادی شدہ ہے، کیونکہ اسے تمہارے کردار پر مکمل اعتماد ہے۔ ریان نے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اندر جا رہا ہوں، واٹس ایپ پر تمہیں پتہ بھیج دوں گا۔ ریان چلا گیا۔ ولا کے اندر جانے کے بعد فہد کچھ دیر باہر خاموش کھڑا رہا۔ فریہ ریان کے پاس آئی اور تجسس سے پوچھا، میرے بھائی نے تم سے کیا بات کی؟ اس نے جیسمین کا پتہ مانگا۔ ریان نے اسے گلے لگایا اور کچھ چھپایا نہیں۔ میرے بھائی کو اس کا پتہ کیوں چاہیے؟ فریہ کی آنکھیں گول ہو گئیں۔ کیا دونوں دوبارہ ساتھ آ گئے ہیں؟ ریان نے ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ دی۔ وہ واقعی کہنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں تو شادی بھی کر چکے ہیں اور یہ اس کا ہی آئیڈیا تھا، مگر چونکہ حالات ابھی بہتر نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ فی الحال خاموش رہا۔ ان کا پہلا عشق ان کے دل کی حسرت ہے اور وہ اب تک اسے بھلا نہیں پائے۔ بس ان کے بیچ کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ریان نے کہا۔ کیا تمہیں اپنے پہلے عشق کی کوئی حسرت ہے؟ فریہ نے اچانک اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔
ریان فوراً گونگا سا ہو گیا۔ نہیں، میں نے تو شروع میں ہی تمہیں سب کچھ ایمانداری سے بتا دیا تھا، بلکہ تمہارا پہلا عشق تو میرے سے زیادہ یادگار ہے۔ تم نے تو اس کا پیچھا بھی خود کیا تھا۔ آہ، میں کھانے جا رہی ہوں۔ فریہ گھبرا گئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ باتوں میں ریان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے فوراً بھاگ گئی۔